خبر آئی تھی اور جو یہ کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے میں جس سے بھی ملا ہوں, جو بھی ہمارے دوست ہیں ان سب نے کہا ہے کہ یہ تو شاید ہمارے خلاف سازش ہوئی کہ الیکشن ہو جاتے, ہمارا آدھے سندھ میں الیکشن ہو گئے, فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا, فیز 2 کے الیکشن 24 تاریخ کو ہونے تھے اور وہ ہو جاتے. اگر موسم کا کہیں موسم کی ہمیں اطلاعات ملی تھی, لیکن ہم نے بڑا کلیئر الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے. اور اگر ان کی بھی یہی ویو تھا اس وقت کہ اگر کسی ایک آدھ یو سی میں یا 10-15 یو سی میں جہاں پہ بھی وہ کاچوں کی کچھ جوئی کی طرف یو سیز کا مسئلہ تھا, راستہ کٹ گیا, جامشوروں میں کچھ مسئلہ تھا, راستہ کٹ گیا, اگر کہیں پہ اسپیسیفک پرابلم ہے تو ادھر ہم دیکھ لیں گے. لیکن الیکشن پوسٹ پون کرانے نہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا کہ ہم جو پٹیشن آئی ہوئی تھی اس میں کر دیتے, الیکشن پوسٹ پون ہو جاتے. تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک شوق تھا اور اب وہ ہو گئی. ہم تو ابھی بھی پرسنلی یہی خیال ہے کہ انفارچونیٹلی اتنا ٹائم اس لیے کہ محرم شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد 14 اگست ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونا تھا, اس کے بعد وہ بائی الیکشن ہونا تھا NA 245 کا, اب پہلے NA 245 کا الیکشن کر دیا اور بعد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کر دی. آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن کریں, وہ آدھے سندھ میں الیکشن ہے, پہلے وہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہونے چاہیے. ہمارا بڑا کلیئر موقف تھا. اور جو افواہ اڑا رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ کہیں کہ میں نے خود کنوے کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونا. سر افواہ تو ایک اور بھی اڑائی جا رہی ہے کہ یہاں سے کوئی گاڑیاں بھر کے نوٹوں کی آپ نے دی ہیں, زرداری صاحب کے پاس بھیجی ہیں لاہور میں, اور سندھ کے عوام کے پیسوں سے وہاں پہ کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو ان باتوں میں کتنی صداقت ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ, سفید جھوٹ. کوئی ایک گاڑی, کوئی ایک نوٹ دکھا دیں جو ادھر سے ایسے گیا ہے, گاڑیاں بھر کے بھیجی ہیں. یہ وہی بات ہے, میں بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں لانچوں میں پیسے جا رہے تھے نا, 2 ارب 5 ارب, وہ پکڑے گئے. وہ آج تک کسی نے دیکھے نہیں کہ وہ گئے کہاں. 5 ارب یا 2 ارب تو پتہ نہیں کتنے تھے. کسی کے گھر کے بیسمنٹ میں سے 2 ارب نکلے تھے, لانچ میں سے 5 ارب نکلے تھے. تو بھائی وہ اگر پکڑ لیا آپ نے, وہ حکومت سندھ کو واپس کرو. تو یہ جو باتیں ہیں نا کرنے والے الزامات, میں تو الزامات ہیں نا یہ, لیکن جو پروف آپ کے سامنے ہے, وہ ایک شخص کی ٹیلی فون کی کال تو آپ سب کے سامنے, وہ تو آپ نے سنی, وہ خود کہتے ہیں ہاں میں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. تو ہم اس قسم کا مذاق بھی نہیں کرتے, اس چیز پہ نہ بلیو کرتے ہیں. خواہ آج میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے پھر سندھ ہاؤس کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ میں توسط سے کہتا ہوں کہ سندھ ہاؤس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا. ہاں MNAs نے کہا وہ انٹائٹلڈ تھے, وہ رہنے آئے, ہم نے رہ دی, انہوں نے پیمنٹ کی اس کی MNAs نے. تو یہ جو الزامات ہیں ان کو بالکل مسترد کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں یہ سفید جھوٹ ہے جو بول رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پٹھان اور سندھی کا مسئلہ تھا وہ تو الحمدللہ سیٹل ہو گیا آپ کی کوشش سے, لیکن سندھ کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہاں جو 30 لاکھ افغان مہاجرین یہاں رکے ہوئے ہیں ان کو کب واپس کریں گے سندھ حکومت کے حوالے سے؟ میرے بھائی, یہ افغان مہاجرین ابھی سے نہیں آئے. ابھی جو نئے افغانستان سے آئے تھے, جو پچھلے سال اپریل میں ہوا تھا, اس کے بعد ایک شخص جو ادھر غلطی سے پہنچ بھی گیا, ہم حکومت سندھ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب کے ساتھ تھی کہ کوئی ایک ادھر آنے نہ پائے. اور جو پرانے ہیں, ایک تو وہ ہیں جو کہ نارا میں رجسٹرڈ ہیں, اور کافی ایسے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں. ہم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس بات کو استعمال کر کے اس صوبے کا امن و امان خراب جو کر رہا ہے اس کو بھی تو حساب کتاب دینا ہوگا اپنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل غیر قانونی, چاہے وہ کسی بھی جو زبان بولنے والا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, اس کو کہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ملک کا قانون ہے, لیکن اس کو استعمال کر کے جو افراتفری پھیلائی جانے کی کوشش کی گئی ہے, میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں. آپ کو آج یاد آ رہا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ایک اچھے مخلص سیاستدان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کہیں پرابلم ہو, یہ اصل میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو روایت ڈال دی ہے نا کچھ لوگوں نے, وہ ان کی یہ ہے کہ وہ ذرائع آمدنی ہے دوسروں کو چور ڈاکو کہنا. ذرائع آمدنی ہے نا, وہ بھائی جو بولتے ہیں وہی بک رہا ہے نا, جو بول رہے ہیں وہ آپ لوگ خرید رہے ہیں, بک رہا ہے. تو 24 گھنٹے چور ڈاکو, باقی اس نے جو ملک کے ساتھ تباہی کی 3.5-4 سال, وہ سب بھول جاتے ہیں پھر اس وقت. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے
کہ ہر ایک آدمی انکلوڈنگ میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈال لیں کہ بڑی مہارت رکھتے ہیں. اور یہ شخص نے یہی کہا نا بھائی تم نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے 4 سال میں جس نہج پہ پہنچایا تھا, یہ ابھی بھی آپ کے ملک کو جب یہ گیا تھا شدید خطرہ تھا ڈیفالٹ کا. کچھ سٹیپس لینے پڑے, مشکل فیصلے جن کو کہنے وہ کرنے پڑے اور اس ڈیفالٹ سے بچایا گیا. نہیں تو آپ اندازہ, آپ لوگ سب سمجھدار ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں اس کی رزلٹ کیا آ سکتی ہے. آپ جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے حوالے سے ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ اس کے پیسے سندھ کے پیسے ہیں اور جو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہمیں دیں, سپریم کورٹ میں بار بار آپ کہتے تھے. اب وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے, اب سپریم کورٹ کو خط لکھیں, وفاق سے بھی خط لکھیں, آلریڈی 500 ارب آ جائیں. آلریڈی معاملہ ہے, سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی تو اس میں کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ مانتی ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں سندھ کا پیسہ ہے لیکن ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے. سندھ حکومت کی بات نہیں, ہم نے تو کورٹ سے یہ بھی کہا تھا اگر وہ کوئی ججز کی کمیٹی بنانا چاہتے, کمیشن بنانا چاہتے, پیسہ سندھ حکومت کا نہیں ہے, سندھ کے عوام کا ہے. اور سندھ کے عوام کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہی بہتر سمجھیں گے. اچھا صاحب, آج پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. جمہوری اور آئینی روایات کیا ہیں کہ جس کے پاس اکثریت ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے, یا کوئی ادھر ادھر سے بھی مانگے تانگے کی کوئی اغوا کی جس طرح کی بات کر رہی اس کو بھی اختیار ہے کہ وزیر اعلیٰ بن جائے؟ مجھے نہیں پتا اغوا کی بات کی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جس کی اکثریت ہے اس کو بننا چاہیے اور کوئی بیک ڈور چیزیں نہیں. اللہ کرتا کہ 2018 میں بھی یہ سوال سب کرتے کہ جو سب سے بڑی جماعت تھی اس کو کیوں نہیں بننے دیا گیا, اس میں کیوں پھر مینوورنگ کی گئی. اور اغوا کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ جہاز جو آ رہے تھے جا رہے تھے, وہ تو صاف بات ہو گئی نا. ابھی تو میں نے کوئی جہاز میں لوگوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا, ابھی تو ہوٹل میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پیرلل کیسے ڈرا کر رہے ہیں. اس وقت تو سب کے سامنے ہوا تھا کہ یہ فلانے کا جہاز ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. اغوا تو وہ کہتے ہیں نا, اغوا تو وہ ہوٹل میں جو بند ہے. خیر مجھے نہیں پتا, پہلے وہی شخص کہتا تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ, وہ آج بھیڑ بکریوں سے بھی گزر کے خود سے بند کیا. تو یار میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, ہر چینل کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جو کرتے ہیں. آپ لوگ تو سمجھدار ہے کسی چینل کی پالیسی. یہ آخری سوال کر لیں, چلیے اس کے بعد کر لیجیے. پاکستان اور جماعت اسلامی جو ہے وہ دھرنے پر تحریک ربیک بیٹھی ہے اور جماعت اسلامی بیٹھنے جا رہی ہے اور مسلسل دھرنا جاری رہے گا. تو میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے خود کنوے کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہم الیکشن 24 تاریخ کو چاہ رہے تھے. جو الیکشن اچانک پوسٹ ہونا, اس دن دوپہر کو یہ خبر آئی کہ پٹیشن ریجیکٹ ہوئی ہے. جو فیصلہ محفوظ کہتا ہے ایم کیو ایم کی, انہوں نے درخواست کی تھی آگے بڑھانے کے لیے اپنی پٹیشن میں, جس کو ہم نے آفیشلی اپوز کیا تھا. تو یہ وہ بیٹھے ہیں تو ہمارے خلاف نہیں بیٹھے, الیکشن کمیشن کے خلاف بیٹھے. شاہ صاحب دوبارہ بارشیں ہونے جا رہی ہیں اور دوبارہ آپ تنقید کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں میں بھی جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی تنقید کی حکومت میں ہی آتی ہے. کیا اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, جو پچھلی بارشیں ہوئی تھیں, شدید بارش ہوئی تھی. میں نے پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 3 گھنٹے کے پیریڈ میں یہ ساؤتھ کے علاقے میں, مجھے اب نمبر یاد نہیں, 226 ملی میٹر تھا شاید, 206 ملی میٹر تھا, 226 ملی میٹر تھا, 5 انچ سے زیادہ میں نے کہا تھا. وہ بارش سوری 9 انچ کے قریب وہ بارش ہوئی ایک 3 گھنٹے کے پیریڈ میں. سوری 126 ملی میٹر تھا, 5 انچ سے زیادہ. وہ بارش ہوئی 3 گھنٹے میں, جو کہ ریکارڈ ہے. بقرہ عید تھی, اور بقرہ عید میں جہاں ہم باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو اس وقت اس کے بعد مسائل کریٹ ہوئے نا, خاص طور پہ ہمارے جو لیاری کا علاقہ ہے, اولڈ ٹاؤن کا علاقہ ہے, مسائل ہوئے کیوں. اور یہ میں نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ لی, سرزنش بھی کی کے ڈبلیو ایس بی کے عملداروں کی, سب کی. ہوا کیا, بقرہ عید میں ہمارا مذہبی تہوار ہے, ہر غریب امیر آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے. اپنے محلوں میں لوگ حصے ڈال کے گائے کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی آپ 2, 2.5, 3 لاکھ روپے کی گائے تو حصے ڈال کے کر لیتے ہیں. روڈ کے اوپر اس کو کھڑا کرتے ہیں, ادھر روڈ پہ کھڑی ہوگی خیر, لیکن مٹی ادھر ڈالتے ہیں اس کے بیٹھنے بیٹھنے کے لیے. اس کا جو گوبر وغیرہ ہے وہ ویسے ہی جاتا ہے, چھپرا ڈال دیتے ہیں آپ اوپر چٹائیاں کا. اور جب بارش آئی تو سب چیز چھوڑ چھاڑ کے آپ گھروں کو بیٹھ گئے اور حکومت کو برا بھلا کرتے ہیں. حکومت حاضر ہے برا بھلا کہنے کے لیے سے, اگر مسئلے حل ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں نا, مجھے اکثر لوگ جب
ज़ोर ज़ोर से बोलते, मैं कहता हूँ यार अगर तुम्हारा ज़ोर से बोलने से मसला हल होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर और ज़ोर से बोलता हूँ तो ये सारा पानी साफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी हुकूमत बिल्कुल हाजिर है, जिम्मेदारी भी हमारी। अभी आप ये कहेंगे ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि लोग ये सब ना करें, मैं बिल्कुल मानता हूँ जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मैं ज़रूर ताउन सबसे चाहूँगा। मैं ये आपको और आप सब ने देखा उन बरसातों में शदीद बारिशों के बावजूद कराची सिवाय ओल्ड टाउन के कंटोनमेंट के एरियाज़ का इशू हुआ था, उधर भी हमने अभी उनसे कहा है जो भी मदद की ज़रूरत है वो करेंगे। कराची बाय एंड लार्ज साफ़ हो गया था, गलियों में छोटी में फिर जो प्रॉब्लम हुआ सीवरेज का शुरू, सूरज उबलने लगे और उसकी वजह यही थी कि उन सूरज के अंदर वो डिज़ाइन होते हैं सूरज के लिए, स्टॉर्म वाटर के लिए। अगर स्टॉर्म वाटर के साथ मट्टी भी जा रही है, गोबर भी जा रहा है और चटाइयाँ भी जा रही हैं, वो ब्लॉक होंगी। बड़ी मुश्किल हमें हुई है। अभी फिर कल शाम से एक्सपेक्टेड है बारिश, आज भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हुई है, कल शाम से कह रहे हैं बारिश का कराची में है और सिंध के दीगर इलाकों में तो बारिशें हो रही हैं स्पीक और आगे भी। तो हम ये सिर्फ मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको सिंध हुकूमत के अमलदार, सारे वज़रा इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, लोगों के साथ रोड पे खड़ा हुआ नजर आएगा। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि करे रहियो। संदसि